بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیت میثاق کہلاتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ آپ کے زمانے میں جب بھی کسی نبی کا ظہور ہو تو آپ کے لیے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک وقت میں کئی انبیاء ہوا کرتے تھے، علاقوں کے الگ الگ نبی بھی ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے والے نبی کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ بعد میں آنے والے ایک تو پچھلے انبیاء کی بھی تصدیق کریں، اور جو ان کے سامنے اگر کوئی نبی ہیں تو خود نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان لائے، اور اپنی امت کو بھی یہ دعوت دیں کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں۔ قرآن کریم کے اس قاعدے سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہد تمام انبیاء سے لیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع بغیر کسی چارے کے کرنا پڑتی، یعنی ان کے لیے بھی لازم ہو جاتا کہ وہ نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ بھی کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور ساتھ میں آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، اور وہی احکام بیان فرمائیں گے جو شرعی وہ احکام ہیں جو نبی آخر الزمان کو دیے گئے، گویا کہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک زمانے میں اگر دوسرے نبی کا ظہور ہو جاتا تھا تو نبی کے لیے بھی حکم یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسرے نبی پر ایمان لائیں، تمام کتابوں کی تصدیق کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام اہل کتاب کو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے انبیاء بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھ پر ایمان لے آتے اور میری مدد کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا اور سب نے اقرار کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا قالوا اقررنا،
کیا تم لوگ اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ تو کہا کہ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قال فاشہدوا، تو گواہ رہنا، میں بھی تمہارے اوپر اس بات کا گواہ ہوں۔ بہرحال انبیاء کا یہ حق ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں، بے چون و چرا ان کی اطاعت کریں۔ ہر نبی کے زمانے میں ہر امت سے یہی عہد بھی لیا گیا تھا کہ جب بھی نبی آخر الزماں کا ظہور ہو یا آپ تشریف لائیں، آپ مبعوث ہوں، تو بلا کسی روگردانی کے، چاہے اہل کتاب ہوں، چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فمن تولا، جو بھی روگردانی کرے گا، پھر جائے گا، یعنی نبی آخر الزماں کی تصدیق نہ کرے گا، آپ پر ایمان نہ لائے گا، تو وہ سرکش اور نافرمانوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عام رکھا ہے کہ جو بھی انبیاء سے تو یہ بات دور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کریں، ہاں اللہ نے قاعدہ عام فرمایا کہ قیامت تک جو بھی روگردانی کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان نہ لائے گا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ کس طرح ایمان لانے کا حق ہے؟ کہ اب نبی آخر الزماں کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا، تو اب اگر کوئی بھی روگردانی کرتا ہے، آپ کی نبوت پر اس طرح ایمان نہیں لاتا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ سرکش ہے، نافرمان ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور اسی طرح متعدد قرآن کریم کی آیات سے یہ بھی ثابت ہے۔ تقریباً علماء نے ایک بڑی تعداد قرآن کریم کی آیتوں کی نقل کی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت، آپ کی افضلیت اور آپ کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہے کہ آپ تمام اولین اور آخرین کے سردار ہیں، اور اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے، اور آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا لمبا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم منجدل بین الماء والطین، کہ میں نبی بن چکا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے۔ بہرحال یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے حق میں بھی ہے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کو بھی بتلاتی ہے، اور آپ کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، حتیٰ کہ خود ان کے انبیاء کے لیے بھی ضروری ہے، اور جب انبیاء کے لیے ضروری ہے تو امتیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر گئے ہیں۔ یہ آپ کی ذات کا حق ہے، اور جو نہیں کرے گا اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ سرکش اور نافرمان قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، امتیوں سے نہیں، ان سے بڑھ کر پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ کے ان پیغمبروں سے کہا تھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ میں شامل ہوں۔ فمن تولى بعد، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کسی نبوت والے شخصیت کا اور خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو، آپ کی بعثت کا پتہ چلے، تو این انبیاء کی جماعت تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ اس پر اللہ نے فرمایا قال فاشہدوا، تم اس پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اس اقرار عہد و پیمان کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔